السلام علیکم، میں ہوں فرح سعید اور آپ دیکھ اور سن رہے ہیں پاک نیوز HD چینل۔ تازہ ترین خبروں اور تجزیوں کے لیے دیکھتے رہیں اپنے چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل کا بٹن ضرور پریس کریں۔ آئیے دیکھتے اور سنتے ہیں سعید نجم سے خصوصی خبر۔ جی سعید نجم۔ جی میزان بینک فیملی کے لیے خوشخبری کی خبر۔ میزان بینک نے ایک بار پھر پاکستان کے بیسٹ بینک کا اعزاز حاصل کر لیا۔ میزان بینک یہ اعزاز 2018 سے لگاتار حاصل کر رہا ہے۔ میزان بینک کی شاندار کارکردگی پر اور بیسٹ بینک کا اعزاز لگاتار حاصل کرنے پر پاک نیوز HD چینل عرفان صدیقی صاحب کو مبارکباد پیش کرتا ہے۔ آئیے جانتے ہیں عرفان صدیقی صاحب کے خیالات۔ سعید نجم، پاک نیوز HD چینل۔ Chief guest to please announce the best bank in Pakistan for 2020. It's a great pleasure to announce the best bank as Mizan Bank. Congratulations to Mizan Bank for being the best bank in Pakistan 2020. Many congratulations to you and your team. بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اذا جاء نصر اللہ والفتح ورأیت الناس يدخلون فی دین اللہ افواجا فسبح بحمد ربک واستغفر انہ کان توابا۔ صدق اللہ العظیم۔ عزیز ساتھیوں، السلام علیکم۔ یہ سورت کی جو میں نے تلاوت کیا اس کا نزول فتح مکہ سے کچھ وقت قبل ہوا تھا، اور فتح مکہ جس طرح ہمیں معلوم ہے کہ اسلام کی مختلف لینڈ مارکس میں ایک بہت بڑی کامیابی تھی۔ اس کا ٹرانسلیشن ہم آگے جا کے کریں گے۔ تھوڑا سا آپ کو بیک گراؤنڈ دے دوں بیکاز بہت سارے ساتھی ہمارے اس سال نئے ہیں۔ میزان بینک کا جو شروع ہوا تھا وہ ایک ہم نے فیتھ بیسڈ وجہ سے کیے تھے کہ اللہ تعالیٰ نے سود اور ربا کی ممانعت کیا ہے، اور اس وجہ سے ہم ایک آلٹرنیٹیو اسلامک بینکنگ پاکستان میں شروع کریں۔ اس کا نام میزان الحمدللہ سورہ رحمان سے لیا گیا تھا، اور اللہ تعالیٰ نے اس وجہ سے بھی اس بینک میں ایک خاص برکت ڈالی ہے۔ انسٹیٹیوٹ آف بینکرز پاکستان جس کے صدر گورنر اسٹیٹ بینک ہوتے ہیں، وہ ہر سال پاکستان بینکنگ ایوارڈ منعقد کرتا ہے، اور انسٹیٹیوٹ کے ساتھ اس میں ٹیکنیکل پارٹنر اے فرگسنز اور ڈان میڈیا گروپ دونوں شامل ہوتے ہیں۔ تو یہ پاکستان کی بینکنگ ایوارڈ جو ہے وہ بہت پریسٹیجیس ایوارڈ ہے، اور ابھی جو 8 جنوری 2021 میں یہ جو منعقد ہوا اس میں 20 بینکس سے زیادہ نے اس میں کمپیٹ کیا۔ اس کی تقریب میں تقریباً سارے بینکس کے CEOs اور سینئر مینجمنٹ ٹیمز ان کی موجود تھیں، اور الحمدللہ مجھے بڑی خوشی ہو رہی ہے کہ اس تقریب میں جو سب سے اعلیٰ اور بہترین ایوارڈ تھا دیٹ از کالڈ دی بیسٹ بینک 2020 ایوارڈ، جو الحمدللہ اللہ کے شکر سے میزان بینک کو ملا۔ یہ ہمارا ایوارڈ ہے، اور اس ایوارڈ کی میری طرف سے اور ہماری ساری سینئر مینجمنٹ کی طرف سے آپ کو اور آپ کی فیملی کو، آپ کے اسپاؤزز کو، بچوں کو، سب کو اللہ تعالیٰ مبارک کرے، اور اس طرح کے ایوارڈز انشاءاللہ تعالیٰ ہمیں اور بھی جیتنے کے مواقع پیدا کریں۔ کچھ ماہ پہلے CFA پاکستان جو ایک بہت ریپیوٹیبل آرگنائزیشن ہے، وہ بھی بینکنگ ایوارڈز کی تقریب منعقد کرتے ہیں، اور اس مرتبہ فار دا فرسٹ ٹائم انہوں نے میزان بینک کو لارج بینک کیٹیگری میں ڈالا، کیونکہ ہمارا ڈپازٹ 1 ٹریلین سے اوپر چلے گیا تھا، اور اس لارج بینک کیٹیگری میں اللہ کے شکر سے انہوں نے ہمیں بیسٹ بینک کا ایوارڈ دیا، جو ایوارڈ یہ ہے۔ تو اگین آپ سب کو اس کی بھی بہت دلی مبارکباد ہو۔ اور اس سے پہلے میزان بینک کو یہی ایوارڈ جو انسٹیٹیوٹ آف بینکرز کا ہے وہ بیسٹ بینک 2018 کا بھی ایوارڈ ملا تھا۔ تو یعنی پچھلے 3 سالوں میں ہمیں یہ ایوارڈ 2 مرتبہ ملے۔ تو انشاءاللہ مجھے امید ہے کہ آپ لوگ اپنی محنت برقرار رکھیں گے تاکہ آئندہ بھی ہمیں اس قسم کے ایوارڈز ملتے رہیں۔ ہمارے ایک
کسٹمر ہیں خواجہ صلاح الدین صاحب ملتان میں، ان کا میرے پاس فون آیا مبارکباد دینے کے لیے، اور انہوں نے مجھے کہا کہ عرفان صاحب یہ اللہ تعالیٰ نے آپ کو اور آپ کی ٹیم کو چوز کیا ہے کہ آپ اللہ تعالیٰ کا جو کام ہونا ہے اسلامک بینکنگ کا وہ آپ لوگوں کے ہاتھ سے کرائیں، اور اگر آپ لوگ نہیں ہوتے تو وہ کسی اور سے کرواتا۔ تو واقعی مجھے ذہن میں آیا کہ ہمیں اللہ کا شکر کرنا چاہیے کہ ہم اس پوزیشن میں ہیں کہ ہم نے اسلامک اکنامکس، اسلامک بینکنگ کے پروموشن وہ ہمارے ہاتھوں ہو رہا ہے پاکستان میں، اور ان سب چیزوں کے لیے ہمیں بہت خوش بھی ہونا چاہیے اور کیئرفل بھی ہونا چاہیے کہ کہیں ہم اللہ تعالیٰ کی ناراضگی بھی نہ لیں اور کوئی ایسے کام نہ کریں جس میں یہ چیزیں خدا نخواستہ اوپر سے نیچے جائیں۔ تو اس چیز کا بہت خیال رکھیں کہ ہم ایک اسلامک بینک چلا رہے ہیں، اور ہمیں اپنا پورا طرز جو ہے وہ اس طرح رکھنا ہے کہ لوگ ہمیں ایک اچھا نمونہ سمجھیں، اچھے انسان کا نمونہ سمجھیں۔ یہ ایوارڈ جو ہمیں 2020 کا ملا ہے، تو آپ کے ساتھ میں 2020 کا ایک تجزیہ کرتا ہوں کہ ہم نے کیا کیا اس میں اچیو کیا اس سال میں۔ جس طرح ہم سب کو معلوم ہے کہ یہ سال دنیا بھر کے لیے ایک بہت مشکل سال تھا، کووڈ-19 کی وجہ سے بہت سی مشکلات آئیں، کسٹمرز کو مشکلات آئیں، آفیسز میں بھی مشکل، فیملیز میں پرابلمز ہوئے، لیکن الحمدللہ میزان بینک اور اس کی ٹیم نے ہمیشہ سے زیادہ محنت اور لگن کے ساتھ کام کیا اس پیریڈ میں۔ ہماری تقریباً ساری برانچز کھلی رہیں، اور اللہ کا شکر سے جو ریزلٹ اچیو ہوا اس کے جو ہائی لائٹس تھے، اس میں ہمارا ڈپازٹ گروتھ تقریباً 300 بلین سے زیادہ کا تھا، جو کہ ہسٹوریکلی اتنا گروتھ کبھی پہلے نہیں ہوا تھا، اور تقریباً اس کا 50% ہمارا کرنٹ اکاؤنٹ میں گروتھ تھا، یعنی ہمارے کرنٹ اکاؤنٹ کی گروتھ 165 بلین روپیز رہی تھی۔ اس کے علاوہ جو لینڈ مارکس ہیں وہ حکومت پاکستان اور اسٹیٹ بینک نے ایک روشن ڈیجیٹل اکاؤنٹ انٹروڈیوس کرایا ہے، جس میں خاصی محنت سے ہم فارن جو پاکستانیز باہر رہتے ہیں پاکستان سے، ان کے لیے اکاؤنٹ اوپننگ کی سہولیات اس میں ہے۔ تو اس میں ماشاءاللہ میزان کا جو انفلو تھا، جو ہمارے پاس پیسے ریسیو ہے نان ریزیڈنٹ پاکستانی سے، وہ پاکستان میں ہائیسٹ ہے، اور اچھے خاصے مارجن کے ساتھ وہ ہائیسٹ ہے۔ تو آپ لوگوں کا شکریہ کہ آپ نے اتنی محنت کر کے اس آر ڈی اے کو سکسیسفل بنایا۔ اس کے علاوہ آپ کو یاد ہوگا کہ حج انفارچونیٹلی ہو تو نہیں پایا تھا، لیکن جب اس کی اپلیکیشن جو ریسیو ہوئی تھی اس سے میزان 3rd ہائیسٹ تھا پاکستان میں، اور جو ہم پاکستان کی امپورٹ اور ایکسپورٹ کو جو کردار ادا کرتے ہیں، جس کو ہم ٹریڈ کہتے ہیں، تو وہ بھی ہمارا 3رے یا 4تھے نمبر پہ پاکستان بینکنگ انڈسٹری کا تھا۔ آج جنوری کی 13 تاریخ ہے، اور 2021 پورا ہمارے ہاتھ میں ہے الحمدللہ۔ تو ہم دیکھیں کہ 2021 میں ہمیں ایز اے ٹیم، ایز میزان بینک ٹیم ہمیں کیا کرنا ہے، وے فارورڈ کیا ہے ہمارا۔ تو اس میں سب سے اولین آئی وڈ سے کہ ہمیں فوکس کرنا ہے اپنے شریعہ اور ریگولیٹری کمپلائنس پہ۔ میزان بینگ این اسلامک بینک ہمارا USP شریعہ ہے، اور ہمیں یہ دیکھنا ہے کہ ہم شریعہ ریلیٹڈ چیزیں جو ہو بہتر سے بہتر طریقے پہ انجام دے پائے انشاءاللہ۔ دوسرا آئٹم آئی وڈ سے از سروس کوالٹی، کہ ہم جب سروس صحیح پرووائڈ کرتے ہیں اور اس لیول کی پرووائڈ کرتے ہیں جہاں کسٹمر کو سیٹسفیکشن ہو، تو کسٹمر بھی آپ کے پاس آتا ہے اور کسٹمر دوسروں کو ریفر بھی کرتا ہے۔ تو ہم اپنے آپ کی سروس لیول اس لیول پہ لے کے آئیں کہ کسٹمر صرف خود نہ آئے بلکہ اپنے دوستوں کو اور فیملی کو کہیں کہ بھئی آپ کو بہترین بینک چاہیے تو آپ میزان بینک جائیں۔ اور اب جب ہمیں ایوارڈ مل چکا ہے بہترین بینک کا، تو کوئی وجہ نہیں ہے کہ ہم اس میں ایکسل نہ کر پائیں۔ اللہ کا شکر سے ہمارا IT انفراسٹرکچر، ہمارا ڈیجیٹائزیشن، وہ سب ایک اتنے بہترین لیول پہ ہے کہ آپ کو اپنے کسٹمر کو میزان بینک کی سروسز سیل کرنا بہت آسان ہوگا۔ جس طرح آپ کو معلوم ہے ہمارا موبائل ایپ خاصے وقت سے نمبر 1 لیول پر ہے ان ٹرمز آف ریٹنگ 4.9 آؤٹ آف 5۔ تو یہ سب چیزیں جو ہے آپ کو ایڈ کرتی ہے ان آرڈر ٹو برنگ کسٹمرز انٹو میزان بینک۔ جو ہم نے ابھی تک اچیو کیا ہوا ہے اس کو میں صرف یہ کہتا ہوں کہ یہ ایک پروف آف کانسیپٹ ہے۔ میزان کل 18 سال ہوئے ہیں ہمیں کمرشل بینکنگ کیے ہوئے، اور ماشاءاللہ جہاں تک ہم پہنچ پائے
تو یہ تو آئی وڈ سے کہ دس از اے ٹپ آف دی آئس برگ. پاکستان میں لوگوں کے بینک اکاؤنٹس کم ہیں, بہت سارے لوگ اس میں اس وجہ سے کم بینک میں نہیں آتے ہیں کہ وہ ان کو لگتا ہے کہ یہ ہمارے فیتھ کے اگینسٹ ہے. تو فائنینشیل انکلوژن کے لحاظ سے میزان وہ ایک اپرچونٹی پرووائڈ کر رہا ہے جہاں مزید کسٹمرز کو لے کر آئیں اور بہت سارے کسٹمرز کو لے کر آئیں تاکہ ہمارے یہ پروگریس بڑھتے رہیں. تو انشاءاللہ ہم نے جب اتنا اچیو کیے ہیں تو یہ میزان کے لیے اس سے کئی گنا ملٹیپلائی کرنا کوئی بڑی بات نہیں ہے اگر ہم اس کو کنسسٹنٹلی اور نیک نیتی کے ساتھ کرتے رہیں انشاءاللہ. اس خوشی کا اظہار کرنے کے لیے میں نے اس تقریب میں اناؤنس کیا تھا کہ ہم اپنے سارے امپلائیز کو, جس میں آؤٹ سورس امپلائیز بھی شامل ہیں, ان کو ہم 1 month بیسک ایز این ایکس گریشیا بونس پے کریں گے, اور یہ ہمارے نارمل جو بونس ہوتا ہے اس کے علاوہ ہوگا. تو انشاءاللہ تعالی وی آر ہوپنگ کہ یہ اس کا ڈسبرسمنٹ ود ان دا نیکسٹ 2-3 days ہو جائے. تو آپ کو یہ بہت مبارک ہو. شروع میں نے کہا تھا کہ ہم اس اچیومنٹ کے لیے اللہ کا جتنا شکر کریں وہ کم ہے اور ہم تکبر سے بچیں. سورہ واقعہ میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں, اچھا یہ بتاؤ کہ جو کچھ تم زمین میں بوتے ہو کیا اسے تم اگاتے ہو یا اگانے والا میں ہوں, اور اگر ہم چاہیں تو اسے چورا چورا کر دیں. تو میرے بھائی اور بہنوں, ہمیں بہت کیئر کرنی چاہیے کہ ہم جو بھی کام کریں تو اللہ کو خوش کر کے کریں تاکہ اس میں وہ برکت اور ملٹیپلائر ایفیکٹ شامل ہو جو ہم نے ابھی تک دیکھیں ہمارے میزان بینک میں ہوتا رہا ہے. اور اب میں اینڈ کی طرف آتا ہوں تو میں سورہ نصر جو میں نے تلاوت کیا تھا اس کا ترجمہ بھی پڑھ دیتا ہوں کہ جب اللہ کی مدد اور فتح آ جائے اور تم لوگوں کو دیکھ لو کہ وہ فوج در فوج اللہ کے دین میں داخل ہو رہے ہیں, حمد کے ساتھ اللہ کی تسبیح کرو, مغفرت مانگو اور یقین جانو کہ اللہ معاف کرنے والا ہے. تو جس طرح فتح مکہ میں یہ نصرت آئی تھی تو مجھے لگتا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں اس کا ایک چھوٹا سا ریپلیکا یہ بتا رہا ہے کہ ایک اسلامک بینکنگ میں کیا گروتھ آ رہی ہے اور کیسے آ رہی ہے. تو ہم بھی اس کا شکر کرنے کا وہی طریقہ کریں جو وہاں بتایا گیا ہے کہ ہم اللہ کی تسبیح کریں, اللہ سے شکر کریں اور معافی مانگیں, اور انشاءاللہ تعالیٰ اسی طرح سے میزان بینک میں اور ہمارے خود کے کیریئرز میں, ہماری فیملی میں بہتر سے بہتری آئے گی انشاءاللہ تعالیٰ. تو اس کے ساتھ مجھے اجازت دیں اور خیال رکھیں اپنا, اسپیشلی کووڈ کے دوران جو بھی کیئر اور پریکاشنز ہیں جس میں ماسک پہننا, ہاتھ دھونا, ڈسٹینسنگ رکھنا, ان کو پلیز فالو کریں, اور انشاءاللہ تعالیٰ آپ سے پھر ملاقات ہوگی. فی امان اللہ. السلام علیکم. جی, سندھ ہائی کورٹ کے فیصلے پر منوون عمل درآمد کرائیں گے میونسپل کمشنر سکھر محمد علی بلوچ. میونسپل کمشنر سکھر محمد علی بلوچ نے اپنے جاری کردہ بیان میں کہا ہے کہ بلدیہ اعلیٰ سکھر نے میونسپل شاپس اور دیگر املاک کے کرایوں میں 2 دہائیوں سے کوئی اضافہ نہیں کیا. سندھ ہائی کورٹ سکھر کے فیصلے پر ہم منوون عمل درآمد کروائیں گے, جبکہ میونسپل کی دکانوں و دیگر املاک کے کرایوں میں کیا گیا حالیہ اضافہ مارکیٹ ویلیو کے حساب سے ہی مقرر کیا گیا ہے. اس لیے ہائی کورٹ کے فیصلے کے خلاف ہڑتال کا کوئی جواز نہیں. یہ کرایہ 1 فروری 2021 سے نافذ العمل ہوگا. میری دکانداروں سے التجا ہے کہ وہ انتظامیہ سے تعاون کریں اور کرایہ لائسنس کا نیا معاہدہ کریں. پرانے کرایہ اگریمنٹ کی میعاد 31 جنوری 2021 کو ختم ہو جائے گی. کوئی کرایہ دار دکاندار نیا معاہدہ نہیں کرے گا تو وہ دکان اوپن نیلامی کے ذریعے کسی اور کو دے دی جائے گی. سعید نجم, پاک نیوز HD چینل. جی, منگی ویلفیئر ایسوسیشن کی ایک اہم میٹنگ تلاوت کلام پاک کی سعادت سے کی گئی. اس میٹنگ کی صدارت کو چیئرمین محمد اسلم منگی اور مرکزی صدر شہزادو منگی نے کی. اس میٹنگ میں 3 سال کی کارکردگی پر روشنی ڈالی گئی اور آئندہ آنے والے سالوں کے لیے لائحہ عمل تیار کیا گیا. سعید نجم, پاک نیوز HD چینل.